نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 144 اور 145 پڑھیں گے۔ تو یہ دونوں آیات بہت اہم ہیں۔ دیکھیے کہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ایمان کا حصہ اور جز قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت سے خالی ہو تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ محبت کا ایک وہ درجہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک ہے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس محبت کو اتنا بڑھا دیا جائے کہ خدائی تک پہنچا دیا جائے، تو یہ محبت ممنوع ہے۔ تو جس طرح کہ یہود و نصارہ نے کیا ہے، یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام سے متعلق اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق انہوں نے محبت میں ان کے لیے خدائی کا دعویٰ کر دیا، خدا کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور ان کو خدائی میں شریک ٹھہرا دیا، ان کو عبادت کا مستحق ٹھہرا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اس بات سے روکنے کے لیے، اس بات سے منع کرنے کے لیے کہ تم محبت میں افراط اور تفریط کا شکار نہ ہو جاؤ، یہ آیات نازل فرمائیں۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ محمد وہ رسول ہی تو ہیں، یعنی خدا نہیں ہیں کہ تم ان کی عبادت کرو۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ غزوہ احد کے اندر جب وہ مشرکین نے پلٹ کر حملہ کیا تو اس وقت درمیان میں یہ بات بھی مشہور کر دی گئی کہ نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت سے، یعنی وہ جو شہادت کی جھوٹی خبر سے صحابہ پر جو صدمہ گزرنا چاہیے تھا وہ صدمہ گزرا، اور پھر صحابہ کرام بالکل وہ سراسیمہ ہو گئے، بے جان ہو گئے، ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ تو گویا کہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم جن کے لیے میدان میں تھے وہ اس دنیا میں نہیں رہے، تو لہٰذا میدان چھوڑ دیا جائے، اب معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ تو کچھ صحابہ واپس بھی ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی یہاں پر تنبیہ فرمائی کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اور دیکھیے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس طرح کی ایک خبر مشہور ہو گئی، اور پھر صحابہ کے رد عمل کو دیکھتے ہوئے اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تربیت فرما دی کہ دیکھیے کہ دنیا کے اندر تو ہمیشہ کسی کو رہنا نہیں، ایک نہ ایک دن ایسا تو آئے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ تو پھر تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ کیا ایسے ہی میدان چھوڑ دو گے؟ کیا ایسے تم دین کو چھوڑ دو گے، دین کی محنت کو ترک کر دو گے، دین کی محنت کو چھوڑ بیٹھو گے؟ قطعاً ایسا نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کو بھی اسی طرح دنیا سے جانا ہے جس طرح کہ پہلے انبیاء علیہ السلام اس دنیا سے گئے ہیں، لیکن تمہیں دین کی محنت نہیں چھوڑنی، تمہیں سراسیمہ ہو کر نہیں بیٹھ جانا، تمہیں بجھ کر نہیں بیٹھ جانا کہ اب تو آپ علیہ السلام اس دنیا میں رہی نہیں اور ہم بس اب بیٹھ جائیں گھروں میں۔ اس طرح نہیں کرنا، بلکہ جس طرح سے تم محنت کر رہے ہو اسی محنت کو لے کر آگے تم نے چلتے رہنا ہے۔ تو گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی تربیت فرما دی کہ اگر اس طرح کا واقعہ پیش آ جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کا، تو پھر تمہیں کیا کرنا ہوگا۔ اور دیکھیے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی حالت بالکل غیر ہو گئی۔ تو جیسا کہ مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر باہر آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے یہ بات کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں ان کی گردن اڑا دوں گا۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ قرآن کی آیات پڑھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد اللہ کے رسول ہی تو ہیں، یعنی ایسے نہیں ہے کہ یہ خدا ہوں جن پر موت طاری نہیں ہونی۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، یعنی وہ بھی ان پر بھی موت طاری ہوئی، وہ بھی اس دنیا سے گئے۔ تو کیا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طاری ہو جائے یا آپ کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی تو مجھے یوں محسوس ہوا گویا کہ یہ آیت نازل ہی اب ہوئی ہے، یعنی اس کا جو پس منظر ہے، جو اس کا عملی طور پر
اس کا انطباق ہے وہ تو آج ہی ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی خود تنبیہ فرمائی۔ اور اس کے بعد آگے ایک تنبیہ صحابہ کرام کے لیے بھی ہے کہ جیسے غزوہ احد کے اندر یوں ہوا تھا کہ جب اولاً فتح ہو گئی تو صحابہ کرام کی ایک جماعت جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درہ پر بٹھایا تھا، تو وہ یہ سمجھے کہ اب تو فتح ہو گئی، انہوں نے درہ چھوڑ دیا اور آ کر مال غنیمت کو جمع کرنے لگے، اکٹھا کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ فرمائی کہ تمہارا یہ مقام نہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑ دو اور یہاں پر آ کر مال غنیمت اکٹھا کرو۔ یہاں سے یہ بات سمجھنی چاہیے، ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صحابہ کرام دنیا کی طمع اور دنیا کی لالچ کی وجہ سے نہیں آئے تھے، اس لیے کہ اگر وہ مال غنیمت اکٹھا کرتے یا مال غنیمت اکٹھا نہ کرتے، دونوں صورتوں میں ان کو تو برابر ہی مال غنیمت کا حصہ ملنا تھا، جس کے لیے جو مقرر ہونا تھا اس کو وہی ملنا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ کوئی دنیاوی طمع نہیں تھی، بلکہ یہ ایک انتظامی معاملہ تھا۔ جس طرح جہاد یہ عبادت ہے، اسی طرح جہاد کے بعد مال غنیمت کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا اور پھر اس کی درست تقسیم کرنا، یہ بھی عبادت ہی کا حصہ ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وہ اس عبادت سے فوق تھا، اس عبادت سے بڑھ کر تھا، تو تمہیں وہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی۔ ترجمہ دیکھیے، وما محمد، اور نہیں ہے محمد، الا مگر رسول، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول ہی تو ہیں، قد خلت، تحقیق گزر چکے، من قبل ہی، ان سے پہلے، الرسل، کئی رسول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، ان پر بھی موت طاری ہوئی ہے، وہ بھی اس دنیا سے گئے ہیں۔ افإن مات، تو کیا اگر فوت ہو جائیں، او قتل، یا قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، انقلبتم، تم پھر جاؤ گے، علی اعقابکم، اپنے قدموں پر۔ اعقاب اصل میں ایڑی کو کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا الٹے پاؤں پھر جانا، تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، اپنے پیروں پر پھر جاؤ گے۔ ومن ینقلب، ومن، اور جو، ینقلب، پھر جائے، علی عقبیہ، علی پر، عقبیہ، اپنے قدموں پر، اپنی ایڑیوں پر، فلن یضر اللہ شیئا، تو ہرگز نقصان نہ کرے گا اللہ کا کچھ بھی۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب بدلہ دیں گے اللہ شکر گزاروں کو۔ یعنی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ تو جو شخص اپنے قدموں پر پھر جائے تو اللہ کا کیا نقصان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو کھڑا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کسی اور جماعت کو کھڑا کر دیں گے، کچھ اور لوگ اللہ کھڑے کر دیں گے۔ تو تم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر کوئی اپنے قدموں پر پھرتا ہے تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی شخص ثابت قدم رہتا ہے تو وہ شکر گزار ہے، وہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی شکر گزاری کا بدلہ عطا کریں گے۔ وما کان، اور نہیں ہے، لنفس، کسی کے لیے، ان تموتا، کہ وہ مر جائے، الا، مگر، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، کتاباً، لکھا ہوا، مؤجلہ، وقت مقرر۔ یعنی کوئی بھی نفس اللہ کے لکھے ہوئے
وقت مقرر سے پہلے اس دنیا سے نہیں جا سکتا، تو لہٰذا ان چیزوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جس کا جو وقت آیا ہے وہ اپنے وقت پر ہی اس دنیا سے جائے گا۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک لمحہ بھر کے لیے بھی اس کی موت کا وقت آگے اور پیچھے نہیں ہوتا، یعنی جو جس کی موت کا وقت مقرر ہے وہ اسی وقت ہی اس کی وفات ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس میں اتنا زیادہ پریشان ہونے کی، اتنا زیادہ گھبرانے کی، الٹے پاؤں پھر جانے کے سوچنے کی یہ ضرورت نہیں ہے۔ وَمَن يُرِدْ، اور جو چاہے، ثواب الدنیا، دنیا کا بدلہ، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم دیں گے اس کو اس میں سے۔ یعنی اگر کوئی شخص کوئی نیکی کرتا ہے اور اس نیکی کا بدلہ وہ دنیا سے طلب کرتا ہے تو ہم اس کو دنیا کے اندر اس کا بدلہ دے دیں گے، اس کی نیکی کا بدلہ دنیا کے اندر اس کو مل جائے گا۔ وَمَن يُرِدْ، اور جو چاہے، ثواب الآخرتی، آخرت کا بدلہ، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس کو دیں گے اس میں سے۔ یعنی اگر کوئی شخص کوئی نیکی اس لیے کرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا بدلہ عطا فرمائے تو ہم اس کو اس کی نیکی کا بدلہ آخرت میں ضرور دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم ان قریب بدلہ دیں گے شکر گزاروں کو۔ یعنی کسی بھی شکر گزار کی نیکی کو ضائع نہیں کیا جائے گا، اس کی نیکی کا بدلہ محفوظ ہے۔ ہاں، دنیا کے اندر بسا اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی عطا کر دیتے ہیں، اس کی نیت پر عطا کر دیتے ہیں، اور بسا اوقات اگر کوئی آدمی خالصتاً لوجہ اللہ عمل کرتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کا بدلہ تھوڑا سا دنیا میں بھی دے دیتے ہیں، باقی آخرت میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے اپنا جو عمل ہے وہ ہمیشہ آخرت کے لیے ہی رکھنا چاہیے۔ دنیا کے اندر کھوٹے سکے سے دنیا کی کوئی چیز نہیں ملتی، تو کھوٹی نیت سے جنت کیسے مل جائے گی؟ کھوٹی نیت سے اللہ کی رضا کیسے حاصل ہو جائے گی؟ اللہ کی خوشنودی کیسے حاصل ہو جائے گی؟ تو اس لیے اپنی نیت کو ہمیشہ صاف رکھنا چاہیے، اور اس کے اندر بدلہ وہ اللہ ہی سے طلب کرنا چاہیے، اور آخرت میں ہی اس کا اجر طلب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔